آئیے حضرات، کچھ عرض کرنے سے پہلے ہم اور آپ سب سے پہلے گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا، بے کسوں کے کس، بے سہاروں کے سہارا، نائب پروردگار جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں بابا سے بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کرنے پڑیے۔ بابا سے بلند اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نعت پاک کے 2-3 اشعار آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں کہ ہر درد سے چھٹکارا دلا دیجئے آقا، دلا دیجئے آقا، دلا دیجئے آقا، ہر درد سے چھٹکارا دلا دیجئے آقا، دلا دیجئے آقا، دلا دیجئے آقا، ہر درد سے چھٹکارا دلا دیجئے آقا، دلا دیجئے آقا، دلا دیجئے آقا، کہ ہر درد سے چھٹکارا دلا دیجئے آقا، ہر درد سے چھٹکارا دلا دیجئے آقا، ارے ہم کو بھی مدینے میں بلا لیجئے آقا، بلا لیجئے آقا، بلا لیجئے آقا، ہم کو بھی مدینے میں بلا لیجئے آقا، بلا لیجئے آقا۔ اور یہ بھی شعر محبت کے ساتھ ملاحظہ فرمائے کہ واللہ میں قتل کی نیت سے چلے تھے، نیت سے چلے تھے، نیت سے چلے تھے، واللہ میں قتل کی نیت سے چلے تھے، نیت سے چلے تھے، کہ واللہ میں قتل کی نیت سے چلے تھے، کہ دیکھا تو کہا کلمہ پڑھا دیجئے آقا، پڑھا دیجئے آقا، پڑھا دیجئے آقا، دیکھا تو کہا کلمہ پڑھا دیجئے آقا، پڑھا دیجئے آقا۔ درود پاک پڑھیں چل کر اللہم محمد۔ اللہ رب العزت اپنے مقدس کلام پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ محترم احبا، حضرت لقمان حکیم رحمت اللہ تعالی علیہ اللہ کے نبی نہیں تھے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی کے برگزیدہ بندے تھے، اور آج یہ جو مجلس سجی ہوئی ہے یہ بھی ایک اللہ کے برگزیدہ بندے کی مجلس سجی ہوئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت لقمان حکیم کو اپنی حکمت اور دانائی سے نوازا، اسی حکمت و دانائی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ حکمت و دانائی سے لوگ فیضیاب ہوا کرتے تھے، آپ کے پاس آیا کرتے تھے اور آپ کی حکمت و دانائی سے فیضیاب ہوا کرتے تھے۔ تو حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو کچھ نصیحتیں کی، کچھ باتوں کے بارے میں بتایا جن باتوں کو اللہ تبارک و تعالی کو اتنا پسند آیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان باتوں کو حضرت لقمان حکیم کی قرآن پاک میں ذکر فرما دیا۔
اور اللہ کا ان باتوں کو قرآن میں ذکر فرمانا اس بات کی دلیل ہے کہ اس میں اللہ کی رضا ہے، کہ ہر باپ اپنے اولاد کی تربیت اسی نہج پر کرے، اسی طریقے پر کرے۔ تو حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو کچھ نصیحتیں کی، کچھ باتوں کے بارے میں بتایا۔ وہ باتیں کیا ہیں؟ تو حضرت لقمان کہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ 21ویں پارے میں سورہ لقمان میں ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ۔ حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں یا بنیا، اے میرے بیٹے۔ اس جملے میں حسن دیکھے، اس جملے میں پیار دیکھے۔ آج سب سے اہم اور ضرورت کی چیز جو ہمارے لیے ہے وہ ہے تعلیم۔ تعلیم میں ہر انسان کو اچھا ہونا چاہیے، کیونکہ شاعر کہتا ہے پہلے تعلیم سے تم موڑ دیے جاؤ گے، پھر کسی جرم سے تم جوڑ دیے جاؤ گے، اور ہاتھ سے ہاتھ کی زنجیر بنا کر نکلو ورنہ دھاگے کی طرح توڑ دیے جاؤ گے۔ اور خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا خبر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ تو حضرات محترم، حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحتیں کی، یا بنیا، اے میرے بیٹے۔ جب ہم اپنے بچوں کو نصیحتیں کرتے ہیں تو ہمارا ان سے سمجھانے کا معاملہ کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنے بچے کو یا تو یہ سمجھاتے ہیں کہ دنیا کما، یا تو مان لو جائیداد کے بارے میں اسے نصیحت کرتے ہیں، لیکن ہم کبھی اس پھول کو جڑی بوٹی سے علیحدہ کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ ہم کبھی شفقت کی چادر کے نیچے اسے لا کر اسے سمجھانے کی کوشش نہیں کرتے۔ لیکن حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں، کہہ رہے یا بنیا، اے میرے بیٹے، اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کر۔ اور آگے فرماتے ہیں وَأَمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، لوگوں کو بھلائی کا حکم دے، وَنْهَىٰ عَنِ الْمُنْكَرِ، لوگوں کو بری باتوں سے روک۔ حضرات محترم، حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو ایسی نصیحتیں کی کہ ہمیں اور آپ کو اپنی اولاد کی بھی اسی طریقے پر نصیحتیں کرنی چاہیے، کیونکہ والدین ہی، ماں ہی ایک پہلی درسگاہ بیٹے کی ہوا کرتی ہے۔ ماں کی گود میں بیٹا سب کچھ سیکھا کرتا ہے۔ پہلی یونیورسٹی، پہلی درسگاہ، پہلا مدرسہ جو بیٹے کا ہوا کرتا ہے، اولاد کا، وہ ماں کی درسگاہ ہوا کرتی ہے۔ اگر ماں اپنے بیٹے کو اچھی طریقے سے تعلیم دیتی ہے تو وہی بچہ آگے چل کر کامیاب ہوتا ہوا نظر آتا ہے، وہی بچہ دین کا سپاہی بنتا ہوا نظر آتا ہے۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کی ماں بیان فرماتی ہیں، جب میرا بیٹا میرے شکم میں تھا، جب میرے بچے کی پیدائش ہونے والی تھی، تو میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، اے مولا تبارک و تعالیٰ، مجھے ایسا بیٹا عطا کرنا جو دودھ تو میرا پیے لیکن شکر گزار تیرا ہو، جو بندہ تو تیرا ہو لیکن جو بیٹا تو میرا ہو۔ تیرے مولا، میں نے اپنی بارگاہ میں جھکانے کے لیے تو جدت نہیں کیا، میں نے تو تیری بارگاہ میں جھکانے کے لیے اپنے بیٹے کے لیے شکر دی تھی۔ آج میں نے مسلح کے نیچے شکر نہیں رکھی ہے، آج میری لاج رکھ لینا، آج میری عزت کی لاج رکھ لینا۔ حضرات محترم، ماں رو رو کر دعائیں کر رہی ہے، ادھر بابا فرید الدین گنج شکر جیسے ہی نماز سے فارغ ہوتے ہیں، نماز سے فارغ ہونے کے بعد مسلح اٹھاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ پہلے تو صرف ایک شکر کی پڑیا ملتی تھی، آج مسلح اٹھایا ہے تو شکر کا دریا بہ رہا ہے، شکر کا دریا بہ رہا ہے۔ اس میں سے جیسے ہی تھوڑی سی شکر اٹھا کر ٹیسٹ کرتے ہیں، تھوڑی سی شکر اٹھا کر چوستے ہیں تو بہت زیادہ لذیذ ہوتی ہے، اور شکر جو پہلے کھائی تھی اس سے کہیں زیادہ لذیذ ہوتی ہے۔ دوڑ کر ماں کی بارگاہ میں پہنچ جاتے ہیں۔ اب ماں کی ممتا کا کیا کہنا، جیسے ہی ماں کی بارگاہ میں
پہنچے ہیں، ماں اپنے گود کو پھیلا دیتی ہے، خواجہ خواجہ کہنا چاہیے فرید الدین گنج شکر جیسے ہی اپنی ماں کی گود میں آتے ہیں اور کہتے ہیں ماں آپ تو عجیب شکر ملی ہے، پہلے سے پڑیا ملتی تھی، آپ تو شکر کا دریا بہ رہا ہے۔ اور ماں بابا فرید الدین گنج شکر کو گلے لگاتی ہے اور کہتی ہے بیٹا پہلے تو میں شکر رکھا کرتی تھی، آپ کو شکر بنانے والے نے شکر عطا فرمائی ہے، اس لیے زیادہ لذیذ تھی۔